اور لاہور میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر جناب منور حسن صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں منور حسن صاحب سے. السلام علیکم منور حسن صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, لیکن پہلا ہی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ریزولوشن منظور کی اور اس پہ سیاستدان ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں, لیکن اس ریزولوشن کی منظوری کے چند ہی گھنٹوں کے اندر آج جنوبی وزیرستان میں امریکہ نے ایک اور ڈرون حملہ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو امن کو موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں, امریکہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, امریکہ کے اس ڈرون حملے کے بعد تو اس سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. ایک پیس ریزولوشن اور پیس کے حوالے سے اس پورے ریجن کو اپنا بنانے اور حالات کو بہتر بنانے کی ایک کوشش لوگوں نے 10-12 گھنٹے ساتھ بیٹھ کر کی ہے. تو اس کے بعد اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو یہ انڈیکیشن بہت واضح ہے کہ امریکن اس پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اسلحے گولہ بارود کو ویٹو کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ان کی تہذیب دم توڑ چکی ہے, ان کا مستقبل اندھیرے میں نظر آتا ہے. اس لیے ایک ایسے کانٹیکسٹ میں وہ لاکھوں ٹن بارود کی برسا کے مسلم دنیا کو بالخصوص اور اس ریجن کے اندر تو دور تک وہ اپنے ٹینٹیکلز پھیلانا چاہتے ہیں. ہم نے اس کا بظاہر نوٹس لیا ہے, امریکہ کا نام لیے بغیر اپنی پوری بات قرارداد کے اندر کہی ہے. جو آپ کے سامنے بڑے مقررین ہمارے بزرگ رہنما بیٹھے ہیں, ان سب نے بہت اچھی گفتگو وہاں پر کی ہے. تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ فرسٹریشن کا شکار ہے. افغانستان کی شکست اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے اور ہضم ہونی بھی نہیں چاہیے, بہت بڑی شکست ہے وہ. اس ہزیمت پر پردہ ڈالنے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے. منور حسن صاحب, یہ خبریں آ رہی تھیں آل پارٹیز کانفرنس کے دوران کہ جب نواز شریف صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا صرف ہمیں ہی غلط کہتی ہے. تو اس موقع پہ آپ نے یہ کہا کہ میاں صاحب ایسی باتیں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے, کچھ آپ اس کی وضاحت کریں گے, ایسی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میاں صاحب نے وہاں بہت طویل اور بہت اچھی تقریر کی اور بہت سارے اہم گوشوں پر سے پردے بھی اٹھائے اور بہت اچھا تجزیاتی نقطہ نگاہ پیش کیا. اور ان کی تقریر کے بعد حوالوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آرمی کے چیف نے بھی اس کی وضاحت کی, یا یوں کہیے کہ ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دیا. اور بعض ایسے بھی حوالے تھے کہ جس کا وہ جواب انہوں نے نہیں دیا. تو میاں صاحب کی تقریر تو ظاہر ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد میری تقریر کافی دیر بعد ہوئی ہے اور میاں صاحب باہر چلے گئے تھے, پھر تشریف لائے وہ دوبارہ. تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی, لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ آپ مفاہمت کی پالیسی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی سے اکیلے بیٹھ کر سکتے ہیں اور میثاق جمہوریت کے حوالے سے ان سے ہر وقت ایکسچینج آف نوٹس کر سکتے ہیں. اور یہ آرمی کے بھی جو لوگ یہاں پر سینئر ترین بیٹھے ہوئے ہیں, ہر وقت ان کے پاس جا سکتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. اس لیے اتنے بڑے فورم میں بعض باتیں جو ہیں وہ بعض اوقات ذرا چبھنے لگتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں. میاں صاحب نے بہت اچھا ٹیک اپ کیا اس کا اور بہت اچھے ماحول میں اس کو انہوں نے سنا اور مسکرا کر انہوں نے جواب دیا کہ آپ تو دانا ڈال رہے ہیں. یہ ان کا جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا. تو اس طرح کی بات ہے. اس لیے اگر کسی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کوئی گرما گرمی ہو گئی یا کوئی بحث مباحثہ ہو گیا, تو یہ میرے خیال صحیح بات نہیں ہے. کل کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی, اس تقریر کے حوالے سے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں ذرا سنتے ہیں. میرے خیال ہے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھنے چاہیے, کیا یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے جو آج ہمیں یہ دن دکھا رہا ہے؟ کیا ہم خود اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں؟ اگر ہم ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں, بھئی ہمارا اس میں کیا رول ہے, کیا کردار ہے؟ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں؟ اگر غلطیاں ہم نے کی ہیں تو بھئی ہمیں مان لینا چاہیے. ہمیں ایک قوم مل کر وہاں پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پر ہم سب تیار ہیں کہ ہم اپنا, اگر وہ غلطی کی ہے, نیک نیتی سے غلطی ہوئی ہے, بدنیتی سے تو اور بات ہوتی ہے, تو ہم ان غلطیوں کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہیں. جی, تو یہ کچھ سوالات ہیں. منور حسن صاحب, آپ نے تو تقریر سنی, آپ ایگری کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں, جن غلطیوں کی وجہ سے ہم آج ایک انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہیں, ہمیں ان غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے؟
میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے سامنے رسول بخش پلیجو صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی. میں بھی اور یہ بھی لندن کانفرنس میں شرکت کے لیے میاں صاحب کی دعوت پر وہاں پر گئے تھے. ہم سب کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے اے پی ڈی ایم بنایا, اس کی صدارت کی. ان کی صدارت میں اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اس کے بعد بائیکاٹ کا فیصلہ ختم ہو گیا. یہ کس نے فیصلہ کیا, کس کے کہنے پر کیا؟ پھر دوبارہ شرکت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا, پھر دوبارہ بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے کر شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے. اس لیے اگر میاں نواز شریف صاحب ہمارے ذہن کے ان پردوں کو بھی اجاگر کرتے چیزوں کو پیش کر دیں اور وہ ہمیں بتا دیں کہ ان کے دور کے اندر جو بہت سارے ان کو لینا چاہیے, باقی لوگ فالو کریں. میں ان سے یہ پوچھ لوں گا جب کبھی موقع ملا, لیکن آپ یہ تسلیم کریں گے کہ آپ نے بھی مشرف دور میں 18ویں ترمیم کو سپورٹ کر کے آپ نے بھی بہت بڑی غلطی کی تھی. 17ویں ترمیم کو, 18ویں نہیں 17ویں. جی 17ویں نہیں تو بھی قاضی حسین احمد صاحب از آن ریکارڈ. جی. انہوں نے کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں 17ویں ترمیم کی منظوری پر معذرت خواہ ہوں. حالانکہ اسی مجلس میں مولانا فضل الرحمان ہی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ترمیم ہے. تو قاضی صاحب نے تو اسی وقت یہ کام کر دیا تھا. لیکن اگر کوئی اور نشاندہی کرتا ہے تو مجھے اس سے اتفاق ہے کہ لیڈرشپ لیول پر جو لوگ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, بڑے وزراء رہے ہیں, ذمہ داریوں کے مناصب پر فائز رہے ہیں, اگر وہ یہ کام شروع کریں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی اور فضا کے اندر ایک سازگاری پیدا ہوگی. جی منور حسن صاحب, آپ کچھ سجیسٹ کریں گے کہ ان قرارداد پہ عمل درآمد کے لیے جو کہا گیا ہے, اس قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ قوم کو منتھلی رپورٹ بھی دیا کرے گی. اس کمیٹی کی ترجیحات کیا ہونا چاہیے؟ کون سا کام ہے جو سب سے پہلے کرنا چاہیے جس سے کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے, پاکستانی قوم کو یقین ہو جائے کہ واقعی آپ لوگ اس قرارداد پہ عمل درآمد میں سنجیدہ ہیں؟ دیکھیے ویسے تو یہ اکیڈمک ایشو نہیں ہے اور لوگوں نے اگر اس قرارداد کو ویلکم کیا ہے تو یہ سمجھ کر کیا ہے کہ ان کی سوچ کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا گیا ہے اور جو اعلانات عوام کی طرف سے اور نعرے ان کی طرف سے لگائے جا رہے تھے اس کو قبولیت حاصل ہو گئی ہے. پہلا ہی کام یہ ہونا چاہیے کہ ان ایکیوکلی اعلان ہو جائے کہ شمالی وزیرستان میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی. جو راہداریاں امریکہ کو دی گئی ہیں, جو لاجسٹک سپورٹ ان کو فراہم کی گئی ہے, اس کو وڈرا کرنے کی بات کی جائے اور اسی طریقے سے جو ڈرون حملے ہیں اس پر اسٹینڈ لیا جائے. ہمارے قبائلی علاقے بھی اس قابل ہیں, اگر ان کو تھوڑی بہت ٹیکنالوجی فراہم کی جائے تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آخر حقانی نیٹ ورک سے امریکہ خوفزدہ ہے نا. نیٹو کی فوجیں اتنی بڑی تعداد میں 3.5 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے اور وہ حقانی نیٹ ورک کا نام لیتے ہیں اپنی بزدلی کی وجہ سے, اپنی کپکپی کی وجہ سے, اپنی لاچاری کی وجہ سے. تو اس لیے اگر ہم اپنی تمام انرجیز کو اور اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے سرچشمے کو یکجا کر کے حکمت عملی بنائیں گے تو ہمارے پاس بڑا وسیع میدان ہے حکمت عملی بنانے کا اور امریکہ کو دیوار سے لگانے کا. منور حسن صاحب اگری کرتے ہیں آپ پلیجو صاحب سے؟ دیکھیے ایگری کر کے ہی تو ہم نے قرارداد منظور کی ہے. نہیں قرارداد میں یہ نہیں لکھا ہوا, آپ سوری آپ برا نہ منائیے, قرارداد میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ڈرون حملے بند کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور نہ ہی امریکہ کا اس میں نام لکھا ہوا ہے قرارداد میں اور نہ ہی نیٹو کی سپلائی لائن کاٹنے کا ذکر ہے. ہم اس سے آگے جا رہے ہیں اور پلیجو صاحب کہہ رہے ہیں جو آزادی, جب ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا ذکر کرتے ہیں, جب تمام حوالوں سے اپنے حقوق کے تحفظ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ہماری آزادی کو پامال کیا جا رہا ہے, ہماری خود مختاری سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے, ہمارے تمام رویوں کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے تو پورا پیکج ہے جو اس قرارداد کے اندر موجود ہے اور بیکورڈ تمام ڈائریکشنز کے اندر پلان کرنے کی چیزوں کو ضرورت ہے. میں ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کے اندر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی تو اب واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے مفادات اس ریجن کے اندر متضاد ہیں, متصادم ہیں, باہم دیگر ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں آتا جس کو مشترک علاقہ کہا جا سکے. وہ جو بھارت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو اعتراض کی اور سوالیہ نشان کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ جو چین کو قد کاٹ کم کرنا چاہتا ہے, وہ جو ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, وہ جو سینٹرل ایشیا کے اندر کرنا چاہتا ہے, پاکستان کا مفاد اس سے مختلف ہے. پاکستان کی حکمت
اسمبلی بھی الگ ہونی چاہیے. اس لیے تجربے سے فوج نے بھی اور سول حکومت نے بھی اس نتیجے کو پا لیا ہے کہ یہ 10 سال ہم نے ضائع کیے ہیں پرویز مشرف کی پالیسی کو جاری رکھ کر. حالانکہ الیکٹڈ لوگ موجود ہیں اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کا عوام نے مسترد کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود سینے سے لگائے رکھا ہے. اس لیے اب یہ جو شعور بیدار ہوا ہے, بیداری کی اس لہر کے نتیجے میں پلیجو صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, سلیم اللہ سیف اللہ صاحب نے بھی. اور یہ بات جو آپ پہلے کئی بار پوچھ چکے ہیں, سب سے مجھ سے نہیں پوچھی آپ نے, کہ اگر قراردادوں پر عمل نہ ہوا اس پر بھی اور پچھلی بھی تو کیا ہوگا. دیکھیے پھر اس حکمران پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے درمیان کھلبلی مچ جائے گی اور اس کے اندر بھی ڈیفیکشن پیدا ہوگا. عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے اور بہت پرامن طریقے سے سارا احتجاج ہوتا رہا ہے. بکھرے ہوئے لوگ جب سڑکوں پر نظر آئیں گے اور بڑی تعداد میں موجود ہوں گے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ قرارداد سے ایک سرمو انحراف کر سکے. ان کو اپنی کرسیاں چھوڑنی پڑ جائیں گی جو اس پر اصرار کریں گے کہ قرارداد کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ تھا. تو اگر بکھرے ہوئے عوام سڑکوں پہ آئیں گے تو ان عوام کو لیڈ کرنے میں منور حسن صاحب اور رسول بخش پلیجو صاحب, نواز شریف صاحب, سلیم سیف اللہ صاحب, منیر اورنگزئی صاحب, آپ سب اکٹھے ہوں گے؟ جی پلیجو صاحب اکٹھے ہوں گے؟ ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے, بالکل ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے. جی مجھے امید ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے. آپ کو امید ہے ہم سب اکٹھے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک. آپ بھی اکٹھے ہوں گے؟ بالکل جی اکٹھے ہوں گے. یعنی کہ آپ لوگ حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں کہ بالکل وارننگ دے رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اور جو منور حسن صاحب نے فرمایا, میرے ضلع کی سرحد تو لگتا ہے شمالی وزیرستان کے ساتھ, اور وہاں پر کافی 2 ہفتوں سے ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے. جو کل میں نے وہاں بھی اے پی سی میں بات کی کہ مہربانی کر کے کسی دباؤ کے نیچے آپ یہ آپریشن اب تو بالکل نہ کیجیے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھیں امریکہ نے تھوڑا دباؤ ڈالا اور انہوں نے وہاں پر آپریشن شروع تو کر. یہ جو شمالی وزیرستان کی طرف ٹروپس کی موومنٹ ہے تو آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے وہاں پہ؟ مطلب ہے کسی وجہ سے تو وہاں پر ٹروپس کی کیوں موومنٹ ہو رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو بالکل کسی قیمت پہ ہمیں وہاں پر آپریشن نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے صاحب آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں. جی جی اگر آپ کی اجازت ہو, جی کسی کی بات نہ کٹ رہی ہو. دیکھیے یہ جو ملٹری آپریشن کے حوالے سے معاملہ ہے, اور یہ جو آپ نے بھی دریافت فرمایا تھا کہ کیا ہم ملٹری کو پھر مذاکرات کی بات کر دیں, اور بہت صحیح جواب ملا تھا آپ کو کہ اصل میں تو سول حکومت کے کرنے کے یہ کام ہے. ملٹری کو تو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور کئی سال کا جو آپریشن ہے اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں, اس کی بیلنس شیٹ بھی ہمارے سامنے ہے, اس کی آڈٹ رپورٹ ایک ایک فرد کی زبان پر موجود ہے. اس سے ہم نے دشمن کو کتنا فائدہ پہنچایا اور اپنوں کو کس طرح سے غیر بنایا. اس لیے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو ہماری افغان پالیسی کی وجہ سے ملک کے اندر تشدد اور گڑبڑ کے اندر مبتلا ہے. اچھا, ان سے نیگوشیٹ